خوشقسمتی ہے کہ یہاں مل بیٹھے ہیں اور کچھ لمحات ساتھ گزارے، اور الحمدللہ ایک نیک کام نے ہم سب نے اس کے بارے میں سوچا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی، اس نے اس میں اپنے شوق سے حصہ بھی ڈالا۔ ویسے تو یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس سے چاہے اس سے لے لے، اور ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری وابستگی طریقت سے ہے، طریقہ عالیہ نقشبندیہ سے ہے، مشائخ کے ساتھ ہے، تو ان کی اس نسبت کو سوچ اور اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے جب اس پر سوچا جاتا ہے تو اس کی بھی بڑی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ بھی غور کریں گے تو اس کی نئی جہتیں اور اس کے نئے نئے اطراف شاید آپ کے بھی ذہن اور دل و دماغ میں آئے کہ آخر یہ ایسا موقع کیسے بنتا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھو اور خرچ کرو اور اس میں حصہ ملاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوستو، انسان اس دنیا میں جب شعور اور عقل سنبھالتا ہے تو اس کو یہ چیز تو سمجھ میں آ ہی جاتی ہے کہ پیسے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے ہر شخص اس پیسے کے حصول میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دنیا دار جو بظاہر بزنس کر رہا ہے وہ بھی اس کے حصول کی کوششوں میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دیندار جو بظاہر عبادت گزار ہوتا ہے اس کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اس کی جستجو میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک عالم، مولوی، پیر صاحب، جو لوگ بستے ہیں وہ سب اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عمومی جو ہمارا رویہ ہے اس پیسے اور دولت کی طرف وہ یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم جمع کریں، بینک بیلنس کو بڑھائیں، اپنی طاقت کو بڑھائیں، تاکہ ہم اس معاشرے میں جو ایک معیار ہے اپنے آپ کو منوانے کا، دولت اور اس کی فراوانی، اس کو حاصل کر سکیں۔ تو ایک طرح سے ہمارا مزاج بن جاتا ہے کہ ہم جتنی دولت زیادہ جمع کریں اتنا اچھا ہے، اور یہ ہماری اندرونی خواہش ہوتی ہے، زبان سے ہم نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہو کر یہ بول رہا ہوتا ہے کہ بھئی جمع کرنا یہ اچھا نہیں ہے، مال دولت پیسے کا جمع کرنا یہ اچھا نہیں ہے، ہم اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل شاید ہمارا اس کے مطابق کم ہوتا ہے۔